الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. یہ جو قرآن کی آخری صورتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے مکی صورتوں کا انتخاب کیا ہے، ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر ایک بہت ہی جامع بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں وہ مشرکین ہیں، اور جب اوپوننٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چالاک ہو اور مشکلات پیدا کرنے والا ہو تو کئی دفعہ بہت زیادہ لمبی بات یا تمہید ماننے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو بہت مختصر سے الفاظ میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان صورتوں میں ہم مختصر صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، جیسے سورہ عصر ہم نے دیکھی، 2 لائنوں کے اندر، چند الفاظ کے اندر، 11 الفاظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع بات ہمیں سمجھائی. اور جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک صورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے نازل کر دیتا اور لوگ اس کو سمجھ جاتے اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تو وہی کافی تھا. تو سورہ ہمزہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 یا 3 طرح کی انسانوں کی برائیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ بظاہر تو بہت ہی عام سی چیزیں ہیں اور ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور روزمرہ زندگی کے اندر ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان گناہوں کو بڑا ہی نہیں سمجھتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ گناہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی سنگینی کتنی زیادہ ہے کہ پہلی 3 آیات صرف ان گناہوں کے بتانے میں گزری، اور آگے کی 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو ان گناہوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کتنی ہولناکی ہے جہنم کی، اس کا ذکر کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. اچھا، اس طرح ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ قرآن مجید ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے. ہم بہت ساری آیات پڑھتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، آیات پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. ہماری زندگی کے اندر ہم سنتے ہیں کہ فلاں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی بالکل اس کے جو ہے مخالف ہوتا ہے. نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے صرف مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم در بدر جا کر جو ہے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح ہم دیکھ لیں سورہ یاسین جو ہے اس کی بہت زیادہ من گھڑت روایات کے ذریعے سے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس طرح پڑھنی چاہیے، مردوں پہ پڑھنی چاہیے اور مردے کے لیے آسانی ہوتی ہے. لیکن اصل میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ زندوں کے لیے آیا ہے. لمن کان حیا، یہ سورہ یاسین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندوں کے لیے ہے، زندوں کے اوپر پڑھو تاکہ وہ ڈریں. مردہ تو اب اس دنیا سے جا چکا ہوا ہے، اس کا تو اعمال کا جو ایک سلسلہ وہ کٹ آف ہو چکا ہوا ہے. تو ہم زندوں کے لیے قرآن آیا تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کریں. تو آئیے ہم اس کی پہلی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. پہلے میں پوری سورت کا ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. ویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو سامنے بھی عیب جوئی کرتا ہے
اور پیٹھ پیچھے بھی عیب نکالنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا، وہ جس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گنتا رہا، اور اس کو گن گن کر رکھا، یحسب، وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال ہمیشہ زندہ، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اخلدہ، اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لیمبذن فی الحطمہ، وہ ضرور حطمہ میں، پیس کر رکھ دینے والی میں، چور چور کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی اور سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، ان کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو یہ تو سورت کا ترجمہ تھا، یہ ہم اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مختصر سے وقت کے اندر۔ ویل، لعنت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو، تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، ہمزۃ اللمزہ، یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت سارے اسکالرز نے ان کو ہم معنی بھی قرار دیا ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمزہ کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو منہ کے اوپر برائی کرتے ہیں اور منہ کے اوپر عیب جوئی کرتے ہیں، طعنہ دینے والے ہوتے ہیں، زبان سے یا اشاروں سے تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور لمزہ وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں اور انسان کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمزہ اور لمزہ، ان دو برائیوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بہت سنگین جرائم ہیں، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی بھی مسلمان کی بےزتی کرنا شروع کر دیں، گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا ٹرینڈ بن گیا کہ جہاں پر بھی 2-3 دوست جمع ہوتے ہیں، 2-3 بھائی جمع ہوتے ہیں، تو جو تھوڑے سے حیثیت میں زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر طعنہ کستے ہیں، وہ اشاروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمزہ اس لفظ کے ذریعے سے کیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو اشاروں سے اور انسان کے سامنے اس کی برائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے، ہمیں یہ مینرز پتہ چلیں کہ جب ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہمیں کسی بھائی کے اندر برائی نظر آتی ہے، ہم نے اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو ہم اس کو سائڈ پہ لے جا کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، لیکن 4 لوگوں کے اندر کسی کو شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا اور اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے لمزہ وہ عیب جوئی ہے جو انسان کے پیچھے سے کی جائے۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، کسی کے پیچھے برائی کرنا جسے ہم غیبت کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کوئی بات اس کے پیٹھ پیچھے سے کرو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اگر اس کے اندر یہ عیب ہو تب بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ اگر اس کے اندر یہ عیب نہ ہوتا اور پھر بھی تم اس کے پیچھے سے اس کی بات کر رہے ہوتے تو یہ بہتان ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر بھی ذکر کیا اور اس کی سنگینی کے بارے میں بتایا، اور یہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت ایک ایسا سنگین جرم ہے، ایک ایسا سنگین اور ایک گھٹیا اور گھنونا جرم ہے جس میں ہم اپنے کسی بھائی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اور لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں جبکہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، اتنی کراہت والی چیز ہے کہ جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو اور اس کو کراہت آ رہی ہو۔ کوئی انسان اس چیز کو امیجن کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی مردہ بھائی، اور اس کا گوشت کھا رہا ہو؟
کتنی کراہت والی بات ہے. تو یہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات میں بھی کیا تھا. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں آج کل معاشرے میں. ہم لوگوں نے غیبت کو چورن کی طرح استعمال کیا ہوا ہے، ہاضمے کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، کہنے چلیں جی اب ذرا شروع کریں. پہلے ہم کچھ اصلاحی باتوں سے کبھی کبھی شروع کرتے ہیں، اگر دیندار لوگ ہیں تو ساتھ ہی ہم پھر آہستہ آہستہ کسی کی غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مومن کی عزت جو ہے وہ عزت بھی، جان بھی اور مال بھی حرام کیا ہے. کوئی بھی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی دوسرے مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. انسان کی عزت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا اس بات کو کہ تم پر حرام ہے دوسرے بھائی کی عزت، اس کا خون، اس کی یعنی کہ جان، اس کی مال تم پہ حرام ہے. تم ایسے ہی نہیں کسی کی عزت کے اوپر باتیں کر سکتے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر سکتے، کسی کی جان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے. اور اسی طرح سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے کعبے تو بہت عزت والا ہے، تو بہت حرمت والا ہے، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، اس کی حرمت تیرے سے بھی زیادہ ہے. ایک مومن، ایک ایمان والے انسان کی عزت جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ پامال کر دیتے ہیں، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جنرل بات کر کے ہمیں بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو، ہیومنز کو بہت عزت والا بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور و معروف حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. تو یہی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہلی آیت میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں ان لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت بتائی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، پامال کرتے ہیں، سامنے بھی گالم گلوچ کرتے ہیں، پیچھے سے بھی لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا ہے الذی جمع مالا وعددہ. یہی وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کو جمع کرنا، ہم دین اسلام تو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم رزق حلال کمانا چاہتے ہو تم اس میں اضافہ کرو، اس طرح سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی مال کے بارے میں ذکر ہے، ایسا مال جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ایسا مال جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر ایسا تکبر آ جائے کہ ہم لوگوں پہ طعنے کسنے لگیں، ہم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگیں. تو ایسے مال، ایسے شخص کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ شخص جو ایسا مال کما رہا ہے اور اس کو گن گن کر رکھ رہا ہے جس سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہی شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو نہیں خرچتا. جیسے ہمیں بچپن میں ایک لفظ عموماً ہمارے والدین یا کسی بڑے سے ہم سنتے تھے تو وہ کہتے تھے پیسوں کو زیادہ گنا نہ کرو، کم ہو جاتے ہیں. شاید کبھی آپ نے سنا، زیادہ گنا نہ کرو. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیہائنڈ بھی یہ بات ہو کہ مال کو خرچ کرو بیٹا، اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی لگاؤ، کوئی باہر فقیر آئے تو اس کو بھی دو. تو جب انسان مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، تب وہ مال اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. ورنہ وہ مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تمہارے نیک اعمال ہیں. ہاں یہ مال تمہارے تب کام آئے گا جب یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوگا، جب تمہارے وارث بھی اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے. انسان کی اصل وراثت جو ہوتی ہے وہ اس کا اچھے کام ہوتے ہیں جو آگے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ نیک اولاد ہوتی ہے جو وہ آگے چھوڑ کے جاتا ہے، یا وہ مال جو اس نے آگے چھوڑ دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ 1 سال کے بعد میں نے انگلینڈ شفٹ ہو جانا ہے،
یا باہر کے ملک چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے ہی ادھر کے بینکوں کے اندر مال شفٹ کرے گا، یا ادھر کے لیے مال جو ہے وہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ جہاں پہ میں نے جانا ہے، جس ملک میں میری آگے پوسٹنگ ہونے والی ہے، میں نے شفٹ ہونا ہے، میں وہاں کیوں نہ انویسٹ کروں مال، اپنا مال وہاں کے لیے جمع کروں جو وہاں پہ کام آئے۔ عقل مند انسان تو وہی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ مال جو ہم نے آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا وہ ہمارے آگے کام آئے گا، وہ ہماری وراثت ہے، وہ آگے گیا ہے ہمارے، اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا وہ تو ہمیں پتہ نہیں اب ہمارے وارث آگے کیسے استعمال کریں گے، کہ اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی جو حکم دیا ہے کہ انفاق کا جو حکم ہے وہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، ورنہ یہ جو شخص جمع کرتا رہتا ہے یہ وہی شخص ہوتا ہے جو سود بھی لیتا ہے، اور پھر اس کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھتا چلا جائے گا، سود کے ذریعے سے بڑھے گا۔ تو اس مال کی محبت کو دل سے نکالنا، ورنہ یہ مال انسان کے دل میں ایسا تکبر پیدا کرے گا کہ وہ جو ہمزہ اور لمزہ کی صفت ہے وہ انسان کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ سورج جن لوگوں پر، مشرکین کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جو امیر لوگ تھے، جو صاحب حیثیت لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہ تانا کشی کر رہے ہیں غریب لوگوں کے اوپر، ان کے عیب جوئی کر رہے ہیں، سامنے بھی اور پیچھے سے بھی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال جس کو تم جمع کر رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اگلی آیت میں ہم جا کے دیکھیں گے۔ تو الذی جمع مالا وعددہ، وہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو تانا زنی کر رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو مال کو جمع بھی کرتا ہے اور اس کو وعددہ گن گن کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ اسی وجہ سے ہے، وہ خیال کرتا ہے، یحسب وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ کہ اس کا یہ مال جو ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کیا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ بے شک وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کو یہ پتہ کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا، لیکن پھر یہاں پہ اخلدہ ہو کہ وہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، وہ یہ خیال رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ایسی چیزیں بنا کے چلا جائے، یہ مال اتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ وہ جمع کرے۔ مصر میں دیکھ لیں پائرامڈز بنائیں، کیوں اتنے لوگوں کو لگا کے اتنے بڑے پائرامڈ، تاکہ ہمارا نام رہے کہ ہم انہوں نے یہ پائرامڈز بنائے تھے، فلاں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ انسان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن وہ مال اس لیے جمع کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، اس کے نام کو زندہ رکھے گا کہ یار یہ تو بہت امیر شخص ہے، تو بڑے بڑے پیسے سے یہ چیزیں بنا کے لے گیا ہے، یہ تو اپنے وارثوں میں یہ چیزیں چھوڑ کے گیا ہے۔ تو یہ وہی شخص ہوتا ہے جو یہ خیال کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اب یہ جو 3 آیتیں تھیں یہ تو اس برائی کے بارے میں جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے برائیاں ذکر کر رہا ہوں ان کو کیا ہم بہت بڑی برائی سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں؟ پیسے کو جمع کر کے رکھنا، سود کھانا، سود در سود اس کو بڑھاتے چلے جانا، اور لوگوں کی عزت کا خیال نہ رکھنا، زبان کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچانا۔ ہمارا دیندار طبقہ ہو یا عام لوگ ہوں جو بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہیں، کوئی بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ جب ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ہم 4 بندوں میں بیٹھ کے دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، کہ آج کل جیسے بچے ہیں تھوڑا سا دین کا علم سیکھ جاتے ہیں تو اپنے والدین کو 4 لوگوں کے درمیان ذلیل کرتے ہیں کہ آپ تو یہ نہیں کرتے، آپ کو کیا پتہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ہوتی ہے، حلال و حرام۔ اور ہاں، الگ بٹھا کے والدین کی عزت کا خیال رکھ کے آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اسی طرح دوستوں میں بھی اگر ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کسی دوست میں کوئی برائی ہے تو ہم اس کو اکیلے میں جا کے سمجھائیں، بجائے کہ سب کے سامنے جو ہے اس کو شرمندہ اور ذلیل کریں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھنے میں بظاہر بہت معمولی نظر آتی ہیں آج کل کے دور میں، لیکن ان کی سنگینی کیا ہے وہ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے آگے اس کا ذکر کیا۔ کلا، وہ یہ سمجھے نا اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ یقیناً پھینکا جائے گا، وہ گرایا جائے گا، جھونکا جائے گا، کس کے اندر؟ حطمہ کے اندر۔ حطمہ ایک ایسی آگ جو کہ انسان کو پیس کے رکھ دے گی، توڑ کے رکھ دے گی، چور چور کر دے گی۔
وہ انسان جو اپنا بہت بڑا نام بنانے کی کوشش میں ہے اور تکبر میں ہے اور اس تکبر کی وجہ سے لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کو توڑ کے رکھ دے گی یہ آگ۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ جو الفاظ ہیں وما ادراک، جیسے سورہ قاریہ میں ہم نے پڑھا وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ، وما ادراک، یہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں وما ادراک؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، تمہیں نہیں اس چیز کی سمجھ، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں سوچ ہوگی تمہاری، کہتے ہیں نا تمہاری سوچ ہے وہ چیز اتنی زبردست ہے، کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ دوسرا بندہ ذرا میری بات کی طرف توجہ دے، بہت ضروری بات بتانے لگا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوا جس بارے میں تم کہہ رہے ہو تمہاری سوچ ہوگی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہ وما ادراک، تمہیں کیا پتا ما الحطمہ، یہ آگ کیسی ہے، کیسی سنگین آگ ہوگی۔ اچھا کیسی سنگین ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ اسی کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں دیتے ہیں نار اللہ، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ ایک خاص آگ ہے۔ ویسے تو دنیا میں بھی جو آگ ہم دیکھتے ہیں اور بھی آگیں، جہنم میں اور بھی طرح کی آگیں ہوں گی، آگوں کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے نا، ایک تیز آگ ہوتی ہے، ایک ہلکی آگ ہوتی ہے۔ اگر آپ چولہے کے اوپر دیکھیں پہلے وہ نیلے سے رنگ کی ہوتی ہے، اوپر یلو ہوتی ہے، پھر اوپر جا کے اورنج ہو جاتی ہے۔ بلو والی میں کبھی آپ کی فنگر بھی چلی جائے یا آپ پینسل بھی رکھیں تو وہ نہیں جلائے گی، ہاں ٹاپ والی پہ رکھیں ایک دم آگ لگ جاتی ہے۔ تو انٹینسٹیز ہوتی ہیں آگ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی انٹینسٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ عام آگ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو تم سمجھ رہے ہو، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہے، دوسروں کے برے نام رکھ رہے ہو، القابات رکھ رہے ہو، غیبت کر رہے ہو اور اس کو عام چیز سمجھ رہے ہو، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالے جاؤ۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، یہ بہت خاص کوئی آگ۔ آپ جیسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہی ہوتی ہیں نا، لیکن ایک خاص گھر بھی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، ایسے ہی نا۔ تو خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص ذکر کی، ایک خاص آگ ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ۔ التی، اب اس آگ کے اندر مزید اس کی ابھی دیکھیں شروع میں 3 باتیں بتا دی تھیں، اب ساری باتیں اس آگ کے بارے میں اور اس سنگینی کے بارے میں ہیں جو انسان کو پیس کے رکھ دے گی، توڑ کے رکھ دے گی۔ بہت خطرناک چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان گناہوں سے فوری طور پر بچنے کی کوشش کریں، ان گناہوں سے دور ہو جائیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مال جو اللہ نے دیے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، حلال طریقے سے استعمال کریں، سود در سود اس کو بڑھانے کے چکروں میں دوسروں کے نقصانات کرنے میں نہ استعمال کریں۔ وہ مال جو انسان کو اللہ سے غافل کرے گا، وہ جیسے ہم نے سورۃ تکاثر میں بھی پڑھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، پڑھی تھی وہ سورۃ، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی کثرت، ایسی کثرت، ایسے مال کی کثرت، ایسی فیم کی کثرت جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، وہ بری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی خطرناک آگ ہوگی جو اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اس کی ایک اور اگلی کوالٹی کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، فؤاد کا ذکر پہلے بھی میں نے کافی دفعہ 1-2 آیات بتائی تھیں، دل کے بارے میں استعمال ہے، دلوں تک، یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوزلی تو کیا ہوتا ہے، انسان کو آگ لگتی ہے ابھی تو پورا جسم جلا بھی نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا جسم جلتا ہے یا 70% 80% جلتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ دل انسان کی اس باڈی کے سب سے اندر ایک محفوظ حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، باہر نہیں ہے، اسکن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اندر کر کے ایک دل کا حصہ ہے، وہ اس کے بارے میں التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ آگ ایسی ہوگی شاید اسکن کو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن دل کو ڈائریکٹ نقصان پہنچائے گی۔ شاید پہلے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ڈائریکٹ دل تک پہنچ سکتی ہے۔ آج آپ مائکرو ویو اوون دیکھتے ہیں نا، آپ اس میں کھانے کی چیز رکھتے ہیں، باہر سے گرم نہیں ہوتی، اندر سے ایک بہت گرم ہو جاتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسی ویوز، ایسی ہر چیز موجود ہے۔ ایک بہت اسپیشل قسم کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، اور دلوں کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آج میں اس کا ذرا مذاق اڑاتا ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے نا، میں نے تو بڑا مالدار انسان ہوں، یہ کون غریب لوگ ہیں، آؤ ذرا ان کا تھوڑا سا مذاق اڑاتے ہیں، آؤ ان کی ذرا عیب جوئی کرتے ہیں، آؤ ذرا اپنے جو میرے آگے بول نہیں سکتا نا، یوزلی انہی لوگوں کی ہم عیب جوئی کرتے ہیں جو آگے سے بول نہیں سکتے، تھوڑے سے لوئر ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہو سکتا ہے ہمارے ملازم ہوں، ہمارے کولیگز میں ایسے ہوں جو ہمارے جونیئرز ہوں، انہی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں نا۔ تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے
کہ آؤ جی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آؤ جی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، آؤ جی یہ مال بڑھاتے ہیں، دل میں ایک مال پرستی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک خاص ایسی آگ ہے کہ جو دلوں تک، اور کچھ اسکالرز نے کہا کہ انسان کا پورا وجود بھی جلے گا اور دلوں تک اس کی جو ہے، دل تک ہر چیز جو ہے وہ انسان کی جلا کے یہ رکھ دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ہر طرف سے انسان کو بند کر دیا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ جب انسان کو آگ لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کہیں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جگہ میں نکلوں ادھر سے فرار ہوں، جو ادھر اگر کسی کو آگ لگے وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا، ایسے ہی ہو۔ لیکن اگر ادھر سے بھی دروازہ، ادھر سے بھی دروازہ، ہر طرف سے بند کر دیا جائے، یہ وہ رب باتیں فرما رہا ہے جو بہت رحمان ہے، جو بہت رحیم ہے، جو بہت 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اتنا غصہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنے غصے میں وہ کیوں ہے ان آیات کے اندر؟ کیونکہ انسان کی عزت بہت زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی اور ایک انسان کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کی عزت کو اچھالے۔ اتنے غصے میں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ تدبر کرنے کا مقام ہے، آخر کیا بات ہوگی کہ ایسی آگ سلگا دی گئی ہے جو دلوں تک انسان کو جلا رہی ہے، جو نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس ایسے کمرہ سمجھ لیں، ایسا روم، ایسی چیز جو اوپر سے بند کر دی جائے مؤصدہ، کہ جس میں سے کوئی باہر فرار کا راستہ نہ ہو، انسان کو آگ لگی ہو اور اس کو باہر نکلنے کا بھی راستہ، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہو جائیں، تو ایک گھبراہٹ اور خوف کا جو عالم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کیفیت کو ہمارے سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ویژولائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارا اس گندی بیماری سے بچ جاؤ، ہمزہ لمزہ سے بچ جاؤ۔ اپنی ہر گیدرنگ کے اندر اس کو مذاق نہ بنا لو، چھوٹی سی چیز نہ سمجھو، پوری سورت اس کے اوپر نازل کر دی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ ایسی آگ ہوگی کہ جس میں پھر بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، راستے بند کر دیے جائیں گے، وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی کہ دیواریں اتنی تھیں، عمود کسے کہتے ہیں؟ سیدھی سیدھی چیزیں، ٹھیک ہے، عمد ممددہ، سیدھے ستونوں والی، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی کہ ایک تو دیواریں، پھر دیواریں بھی اتنی اونچی ہوں کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، شیطان انسان کے سامنے بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے گناہوں کو چھوٹا ہمیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ذہن میں جو ایک بہت بڑے ریوائول لے کے آنے والے شخص آپ جانتے ہوں گے، محمد بن عبد الوہاب، ان کا ایک واقعہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھے، انہوں نے توحید کے اوپر بہت کام کیا تھا اور ریوائول لے کے آئے تھے سعودی عرب میں۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ چلو بھئی آج پھر توحید کا سبق پڑھیں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ ہر روز شیخ صاحب ہم توحید کا ہی پڑھتے ہیں نا، آج کوئی اور ٹاپک شروع کرتے ہیں، آج کوئی اور ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے بچوں کو صرف سمجھانے کے لیے ایسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں پھر ایک بات بتاتا ہوں، ایک ایسی قوم کا ذکر کرتا ہوں جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اور وہاں پر ایک شخص تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو جو شاگرد تھے نا، انہوں نے کہا ماں کے ساتھ زنا کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ شیخ صاحب نے کہا وہ دوبارہ اب تمہیں توحید کا ہی سبق پہلے پڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ پہلے میں نے جملہ بولا تھا کہ وہ سورج کی پرستش کرنا شروع ہو گئے تھے، تب تو تم نے استغفر اللہ نہیں کہا، وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، جو بڑا گناہ تھا اس پہ تو تم نے استغفر اللہ نہیں کرا۔ کہا جب میں نے چھوٹے کسی گناہ کا ذکر کیا تو تم سب نے استغفر اللہ کہا، چلو آج سے پھر اب میں تمہیں توحید کا ہی سبق پڑھانا شروع کروں گا۔ پھر توحید کا لیسن کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ بڑے علماء ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا گناہ کیا ہے، اور یہ صورت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت
وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور چیزوں کو لرن کرنے کی کوشش کریں کہ علماء کس نظر سے چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ والی بھی جو صورت ہے جن گناہوں کا ہمیں ذکر بتا رہی ہے کہ سامنے تانا دینے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور مال کو جمع کرنے والے، یہ تو لوگ بہت عام ہو گئے ہیں۔ سود تو بہت عام ہو گیا، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میں بہانے بناتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے اور کہتا ہے اگلے سال سے شروع کروں گا، اس سال حالات ٹھیک نہیں ہیں، قربانی اگلے سال کریں گے، اس سال ایک بکرا نہیں دے سکتے، یہ ہو سکتا ہے وہ۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جب ویسے اپنی عیاشیوں پہ ہم نے خرچ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ہزاروں روپے، 10,000 5,000 ایسے ہی لٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسی ادھر ایک بیماری کا ذکر کیا گیا جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، کھانے کا ٹیبل ہو، آفس ہو، دفتر ہو، دوستوں کی گیدرنگ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ پر خاص طور پر خواتین اس چیز کو بہت جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتی ہیں، چلو جی بیٹھو اب فلاں کی شروع کریں، برائی کرنا شروع کریں، اس کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک ایک میسج پہنچانے کی توفیق دے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں اور ان کی سنگینی کتنی زیادہ ہے، اور ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور ان گناہوں کو ہم سمجھیں کہ اصل برائی کیا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔